آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 4 اور 5 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ اولئک یہی لوگ هم المؤمنون مومن ہیں، حقا سچے۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ انہیں سچے مسلمان کا لقب اس لیے عطا ہوا کہ جہاں ان کے دل خشیت الہی، اخلاص اور توکل جیسی صفات عالیہ سے متصف ہیں، وہیں ان کے ظاہری اعضاء بھی رکوع، سجود اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں مصروف ہیں۔ لہم ان کے لیے درجات درجے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے ہاں۔ فرمایا لہم درجات ان کے لیے درجے ہیں۔ اس آیت میں ما قبل مذکور 5 اوصاف کے حامل مومنین کے لیے 3 جزائیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں، یعنی جنت میں ان کے لیے مراتب ہیں اور ان میں سے بعض سے اعلیٰ ہیں، کیونکہ مذکورہ بالا اوصاف کو اپنانے میں مومنین کے احوال میں تفاوت ہے، اس لیے جنت میں ان کے مراتب بھی جدا گانا ہے۔ نمبر 2، ان کے لیے مغفرت ہے، یعنی ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 3، اور عزت والا رزق ہے، یعنی وہ رزق ہے جو اللہ تعالی جل شانہ نے ان کے لیے جنت میں تیار فرمایا ہے۔ اسے عزت والا اس لیے فرمایا گیا کہ انہیں یہ رزق ہمیشہ تعظیم و اکرام کے ساتھ اور محنت و مشقت کے بغیر عطا کیا جائے گا۔ وَمَغْفِرَةٌ اور بخشش ہے، وَرِزْقٌ اور رزق، کریم عزت والا۔ فرمایا تیسرا انعام یہ ہے، رزق کریم، اہل ایمان کو باعزت روزی نصیب ہوگی۔ رزق کریم آخرت میں تو یقیناً میسر ہوگا ہی، اور اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کتنا بڑا انعام ہوگا، مگر اس دنیا میں بھی اطاعت کے ساتھ رزق حلال نصیب ہو جائے تو اس سے بلند کوئی روزی نہیں۔ جو کچھ معصیت کے ساتھ ملتا ہے وہ باعزت رزق نہیں بلکہ ذلت کی روزی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ایمان کو اختیار کرے گا، حلال ذرائع معاش اختیار کرے گا، اسے حلال روزی نصیب ہوگی اور وہ صحیح معنوں میں اس کا حقدار ہوگا۔ یہاں پر عزت کا لفظ بتلا رہا ہے کہ گداگری چونکہ عزت کی روزی نہیں ہے، لہذا یہ انسانیت کی تذلیل ہے، یعنی عزت کی روزی ہر آدمی کو ملنی چاہیے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ بیشتر لوگ خود ذلیل روزی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ فلم انڈسٹری اور گانا بجانا وغیرہ عزت کی روزی نہیں بلکہ تعیش ہے۔ عزت کی روزی وہ ہے جس میں انسان کے لیے تسکین اور بہتری ہو، اس لیے ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں حلال ذرائع سے روزی اختیار کرے تاکہ اسے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رزق کریم میسر آ سکے۔ لفظ کریم میں یہ راز پوشیدہ ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جسے اختیار کر کے مسلمانوں کو باعزت روزی نصیب ہو سکتی ہے اور ان کی اقتصادی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ ہم تو انگریز، امریکہ، روس اور دہریوں کے نظام معیشت پر چل رہے ہیں۔ اللہ کا عطا کردہ وہ پروگرام ہماری سمجھ میں نہیں آتا جو رزق کریم کا ذریعہ بن سکے۔ اس ایک لفظ سے یہ بات واضح ہوئی ہے
کہ اسلامی نظام معیشت کے علاوہ تمام نظام باطل ہیں، کسی میں حلال روزی نہیں ہے، ہر صاحب ایمان اپنے ایمان کی وجہ سے صاحب عزت ہے، مال و دولت عزت نہیں بلکہ نفاق ہے۔ حالانکہ حقیقی عزت کے قابل وہ شخص ہے جسے ایمان کی دولت حاصل ہے۔ بہرحال اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ اس کے کامل الایمان بندوں کا تیسرا انعام یہ ہے کہ انہیں باعزت روزی نصیب ہوتی ہے، وہ دنیا میں بھی رزق حلال سے مستفید ہوتے ہیں اور آخرت میں تو بہت بڑے انعامات کے حقدار ہوں گے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گداگری چونکہ عزت کی روزی نہیں ہے اس لیے ہمارے دین میں یہ حرام ہے، یہ بھی چوری اور ڈاکے کی طرح مضر پیش ہے، مگر ہماری حکومت اس پر قابو پانے سے قاصر ہے۔ انسداد گداگری کے آرڈیننس تجوید ہوتے ہیں مگر نافذ العمل نہیں ہو پاتے۔ نظام زکوٰۃ کے نفاذ سے گداگری کی انسداد کی امید پیدا ہوئی تھی مگر اس مذموم پیشے پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ یورپ کے اکثر ممالک میں بیکاری الاؤنس ملتا ہے جس کی وجہ سے وہاں گداگری نہیں ہے۔ یہ کام تو مسلمانوں کا ورثہ تھا جسے دوسروں نے اپنا لیا ہے مگر ہم اس لعنت سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا خاتمہ قرآنی پروگرام سے ہی ممکن ہے ورنہ ذلت سے جان نہیں چھوٹ سکتی۔ جن ایمانداروں میں یہ 5 علامات پائی جاتی ہیں انہیں اللہ تعالی جل شانہ نے پکے سچے مومن قرار دیا ہے، پکا ایماندار قرار دیا ہے، پکے مسلمان قرار دیے ہیں۔ ایسے ہی مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند درجات بھی ہوں گے، بخشش بھی ہوگی اور عزت کی روزی بھی ہوگی۔ آپ دیکھیے پہلی آیت میں جن 3 علامات کا ذکر کیا گیا ہے وہ قلبی عبادت سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر درمیان میں آ جانے سے دلوں کا دہل جانا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے ایمان میں اضافہ ہو جانا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، اور نماز بدنی عبادت ہے اور انفاق فی سبیل اللہ مالی عبادت ہے۔ اب بعض علماء نے ان میں یہ نسبت قائم کی ہے کہ قلبی عبادات کے عوض درجات میں بلندی ہوگی اور بدنی عبادات کے عوض مغفرت ہوگی اور مالی عبادات کے عوض عزت کی روزی ملے گی۔ کما جس طرح کے اخراجہ کا نکالا تھا آپ کو ربو کا آپ کے رب نے من بیتی کا آپ کے گھر سے بالحق حق کے ساتھ، ارشاد ہوتا ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح نکالا آپ کے پروردگار نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ۔ یہاں پر مفسرین نے بہت سی باتیں بیان کی ہیں مگر واضح بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کا اہل ایمان کو گھروں سے نکالنا، دشمنوں سے ٹکرانا اور پھر فتح دلانا اس کی تدبیر اور مصلحت کے مطابق تھا۔ اس واقعے کے پس منظر یہ ہے کہ مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کفار کے ہاتھوں بڑی تکالیف اٹھاتے تھے، چونکہ اس وقت ابھی تک تنظیم نہیں تھی اس لیے جہاد کا حکم بھی نہیں تھا اور اللہ کا حکم یہی تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ پھر جب مدنی زندگی میں آ کر مسلمانوں نے قوت جمع کر لی تو اللہ تعالی جل شانہ نے جہاد کی اجازت دے دی۔ پھر نہ صرف اپنا دفاع کرنے کا حکم ہوا بلکہ آگے بڑھ کر دشمن پر کاری ضرب لگانے کی بھی اجازت مل گئی۔ اہل اسلام کی مدینہ میں ہجرت کے بعد بھی مشرکین مکہ کی اسلام دشمنی میں کمی نہ آئی تھی بلکہ وہ مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس سے پہلے جب کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو اس موقع پر بھی کفار نے اپنے آدمی شاہ حبشہ کے پاس بھیج کر انہیں بدظن کرنے کی کوشش کی تھی، تحفے طائف بھی بھیجے تھے مگر ان کی دال نہ گلی۔ اسی طرح وہ اہل مدینہ کو بھی ہراساں کرتے رہتے تھے کہ تم نے مسلمانوں کو پناہ دی ہے لہذا ہم مسلمانوں کے ساتھ تمہیں
بھی نیست و نابود کر دیں گے۔ کفار مکہ نے یہودیوں کے ساتھ مل کر بھی مسلمانوں کے خلاف کئی ایک سازشیں کی، کئی تدبیریں کی، کئی منصوبے بنائے، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ بہرحال مشرکین علیہ السلام کو مدینہ میں سکون و چین کی زندگی نہیں بسر کرنے دیتے تھے، بلکہ ہر وقت ڈراتے دھمکاتے رہتے تھے۔ وَإِنَّ اور بلا شبہ فریقاً کچھ لوگ من المؤمنین مومنوں میں سے لکارہون البتہ ناپسند کرتے تھے۔ اموال غنیمت کے متعلق فیصلہ کرنے اور مومن کو پند و نصیحت کے بعد اب یہ بتلایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر کی ابتدا کن حالات میں اور کیسے ہوئی۔ صورتحال یہ تھی کہ کفار مکہ کے ظلموں سے تم سے مجبور ہو کر اور لٹ پیٹ کر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، مگر ان کفار نے پھر بھی مسلمانوں کا پیچھا نہ چھوڑا، اکا دکا ناکام حملے بھی کر چکے تھے اور آئندہ مسلمانوں کے مکمل طور پر استحصال کی تدبیریں سوچ رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں نے یہ سوچا کہ قریش کی تجارتی شاہراہ کی ناکہ بندی کر دی جائے، چنانچہ اس غرض کے لیے آپ نے شاہراہ کے قریب بسنے والے قبائل سے معاہدے بھی کیے۔ ان میں بعض قبائل تو مسلمانوں کے حلیف بن گئے اور بعض نے غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ کیا، اور اس ناکہ بندی سے مقصود یہ تھا کہ اس تجارت سے کمایا ہوا مال جو مسلمانوں کے استحصال پر خرچ ہونا ہے، اس پر مسلمان کنٹرول کر سکیں۔ دوسرے ان مشرکوں نے مسلمانوں کو بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا اور بعد میں ان کی جائیدادوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، پھر انہی جائیدادوں کو بیچ کر ان سے تجارتی قافلے کے لیے سرمایہ مہیا کیا گیا تھا، اور طے یہ ہوا تھا کہ اس تجارتی قافلے کا منافع تو مسلمانوں کے استحصال پر خرچ کیا جائے اور اصل زر ان لوگوں کو واپس کر دیا جائے جنہوں نے مسلمانوں کی جائیدادیں فروخت کر کے سرمایہ لگایا تھا۔ اسی طرح وہ گویا مسلمانوں پر دوہرا ظلم ڈھا رہے تھے، اور ان واقعات کی خبریں مدینہ بھی پہنچ رہی تھیں، لہذا مسلمانوں کے لیے اس قافلے کی ناکہ بندی ضروری ہو گئی تھی۔ چنانچہ 2 ہجری میں قریش کا یہی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے واپس مکہ جا رہا تھا۔ اس قافلہ کے محافظ تو صرف 40-50 آدمی تھے، جبکہ یہ قافلہ 1000 بار بردار اونٹوں پر مشتمل تھا اور تقریباً 50,000 دینار کا مال لے کر مکہ جا رہا تھا۔ مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ اس قافلہ پر حملہ کر دیا جائے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی واقعہ کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کس طرح تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، اس کی تدبیر اور مشیت میں قافلوں کو مغلوب کرنا تھا۔ حالانکہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اہل ایمان میں سے ایک گروہ اس کو ناپسند کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بے سر و سامانی کی حالت میں جنگ کیسے کر سکیں گے۔ بعض کہتے تھے کہ جنگ کی بجائے قافلے کا تعاقب کرنا چاہیے۔ یجادلونک فی الحق وہ حق بات میں آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، بعدما تبینا اس کے بعد کہ بات واضح ہو چکی ہے، کانما یساقون الی الموت گویا کہ وہ چلائے جا رہے ہیں اس موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان پر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ دونوں میں سے ایک فائدہ ضرور تم کو حاصل ہوگا، یا تو قافلہ ہاتھ آئے گا یا جنگ میں فتح ہوگی۔ اس کے باوجود انہیں میدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے موت نظر آ رہی تھی۔ من المؤمنین لکارہون یعنی جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا معاملہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا باعث بنا ہوا تھا، پھر اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کر دیا گیا، تو اسی میں مسلمانوں کی بہتری تھی۔ اس طرح آپ کا مدینہ سے نکلنا اور پھر آگے چل کر تجارتی قافلے کی بجائے لشکر قریش سے مٹ بھیڑ ہو جانا گو بات تباہی کے لیے ناگوار تھا، لیکن اس میں بھی بالآخر فائدہ مسلمانوں ہی کا ہوگا۔ یہ ناگواری لشکر قریش سے لڑنے کے معاملے میں تھی، جس کا اظہار چند ایک افراد کی طرف سے ہوا تھا، اس کی وجہ بھی صرف بے سر و سامانی تھی، اس کا تعلق مدینہ سے نکلنے سے نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے بصیصہ کو جاسوس بنا کر بھیجا تاکہ وہ معلوم کر کے آئیں کہ ابو سفیان قافلہ کے سال میں بصیصہ جب واپس آئے تو اس وقت گھر میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کوئی نہ تھا۔ بصیصہ نے خبر سنائی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور فرمایا
ہمیں قافلہ کی طلب ہے، لہذا جس کے پاس سواری ہو وہ ہمارے ساتھ چلے۔ بعض لوگوں نے دور کے مقام سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا نہیں، جس کی سواری حاضر ہے وہ چلیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اسی وجہ سے آپ نے جہاد کی غرض سے کسی کو شامل ہونے کی دعوت نہیں دی تھی، مگر آپ کو گھر سے نکال لانے میں اللہ کی حکمت یہ تھی کہ کافروں سے مڑ بھیڑ ہو اور حق و باطل کا مار کا بپا ہو۔ چنانچہ حالات کا پانسا یوں بدلا کہ ابو سفیان کو بھی مسلمانوں کے اس ارادہ کی خبر ہو گئی، تو اس نے قافلے کی حفاظت کے لیے ایک تیز رفتار سوار کو مکہ بھیج کر کفار مکہ کو مسلمانوں کے اس ارادہ سے مطلع کر دیا۔ چنانچہ 1000 آدمیوں پر مشتمل لشکر ابو جہل کی سرکردگی میں اس تجارتی قافلہ کی حفاظت کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ ابو سفیان اپنی راہ بدل کر خیر خیریت سے واپس مکہ پہنچ گیا اور کافروں کا یہ لشکر میدان بدر تک جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر ان لوگوں کو بھی خبر مل گئی کہ تجارتی قافلہ بخیریت مکہ پہنچ گیا ہے، لہذا کچھ لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ اب ہمیں مکہ واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ جس مقصد سے ہم آئے تھے وہ پورا ہو چکا ہے۔ لیکن ابو جہل اس بات پر مصر تھا کہ یہاں تک تو یہ لشکر پہنچ ہی چکا ہے اور مسلمان بھی آپ پہنچے ہیں، تو اب ان سے جنگ کر کے اور ان کا استحصال کر کے انہیں ختم کر کے جانا چاہیے۔ اسی طرح اس بار کے حق و باطل کے لیے فضا سازگار بن گئی۔ یا اللہ کریم ہم کو ایمان اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ہر حال میں ہم کو حق کی حمایت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ کریم فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو فتح عطا فرما۔ یا اللہ کریم اس وقت جہاں بھی مسلمان روئے زمین پر جہاں جہاں کفار اور اہل اسلام میں مقابلہ اور جنگ ہے، یا اللہ اہل اسلام کی تائید فرما، ان کی مدد فرما، ان کو فتح و نصرت عطا فرما اور باطل کو مغلوب اور ذلیل فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔